الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال الله تعالى سلام على إبراهيم آمنت بالله صدق الله العظيم. بیان کو شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اور حصول اخلاص و محبت کے لیے آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا تاجدار انبیاء دونوں عالم کی رحمت ہم گناہ گاروں کی بروز قیامت شفاعت فرما کر داخل جنت فرمانے والے نبی کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اس گناہ میں محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی اور اپنے پیارے رسول حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں یوں ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اپنی کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ایک سچے نبی ہے. حالانکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. گزشتہ جمعہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، ایک بڑی دلچسپ اور بہت ہی اچھی چیز آپ کے گوشے گزار ہم کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سالوں کے بعد دنیا میں تشریف لائے، اور یہ بڑی اچھی گفتگو اس لیے بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کتنا زمانہ ہے، اور اسی روایت میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کتنا عرصہ ہے، کتنا زمانہ ہے، اور ہمارے حضور سے لے کے اب تک کتنا زمانہ ہے یہ تو ہم جانتے ہی ہیں. تو اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لا کر کتنے سال ہوئے ہیں. تو متفق روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس دوران میں اس بیچ میں جو فاصلہ تھا زمانوں کا، وہ روایت میں لکھا ہے 3337 سال. 3337
یعنی 3337 اتنا سال کا عرصہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 3337 سال بعد دنیا میں ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کتنے سال بعد؟ تقریباً 3030 سال کے بعد ہمارے پیارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پیدائش کا زمانہ کتنا ہوا؟ تقریباً 6063 سال۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6363 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ صحیح کیلکولیشن؟ اس اتنے دنوں بعد دنیا میں تشریف لائے، اور اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن ہجری کے حساب سے دیکھا جائے اردو کا کون سا سال چل رہا ہے؟ یہ سوال ڈال دیا دیکھیے میں۔ انگریزی کا کون سا چل رہا ہے آج کل؟ 2024۔ وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے جناب۔ ہمارے اردو کے سن ہجری کے حساب سے ابھی کون سا سال چل رہا ہے؟ بتائیں گے؟ مجھے پتا ہے کچھ لوگ تو بتائیں گے، مگر زیادہ تر لوگ شاید پتا نہیں ہوگا۔ زیادہ تر لوگوں کو 1446 چل رہا ہے ابھی ہمارا ہجری سن کے حساب سے 1446۔ اچھا، چلتے چلتے ایک اور سوال، یعنی ایک اور آپ کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، یہ جو 1446 سن ہجری ابھی ہم چل رہا ہے ہمارا اردو کے حساب سے، 1446 سن ہجری یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا۔ اس کا سٹارٹ کس حساب سے گنا جاتا ہے؟ یعنی ہمارے حضور کی پیدائش سے گنا جاتا ہے یا کسی اور چیز سے؟ یہ بتائیں ذرا۔ 1446 اب سن ہجری چل رہا ہے ہمارا، 1446 سن ہجری یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا یوم پیدائش سے، پیدائش کے دن سے اس کی گنتی شروع ہوئی، شمار ہوا؟ جناب نہیں۔ سن ہجری سٹارٹ کب ہوا ہے معلوم؟ سن ہجری شروع کب ہوا ہے؟ آج 1446، یہ بھی زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے مگر چلیے ہم نے جان لیا 1446 ہمارا اردو چل رہا ہے۔ تو یہ سن ہجری شروع کس سن میں، کس تاریخ، کس دن ہوا ہے؟ سن ہجری کی شروعات جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے۔ جس دن حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، سن ہجری اس دن سے شروع ہوا ہے گنتی، اس کی شمار۔ تو سن ہجری یعنی اب اگر 1446 ابھی چل رہا ہے تو اب اس کے حساب سے دیکھا جائے تو 1446 سن ہجری اب چل رہا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لانے کا جس لانے کی سال 1446 سال ہو چکے۔ اب اگر مدینہ شریف ہجرت کر کے سرکار تشریف لائے، یہ بھی بتا دیجئے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اس وقت میں ہمارے پیارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ کچھ تو بتا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ 53 صحیح ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اس وقت میں ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تھی 53 سال، 53 سال۔ تو اب یہ سارا ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔
اب آرام سے آپ جمعہ پڑھ کے گھر جا کر آپ کیلکولیشن کر لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لا کر آج کتنے سال ہو چکے ہیں۔ آرام سے آپ حساب لگا لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لا کر کتنے سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنی ہی کل تاریخ انسانیت کی اس زمین پر ہے۔ یہ جو دھرتی ہے، یہ جو زمین ہے، اتنی ہی کل تاریخ انسانیت کی اس زمین پر ہے۔ ان سے پہلے اس زمین پر انسانیت کی تاریخ نہیں تھی، بلکہ اس کے پہلے جو بھی معاملات تھے وہ تو شاید ہم نے شروع میں بیان کر دیا ہے، یا کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 3337 سال بعد دنیا میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی، پیدائش کا جیسے واقعہ گزشتہ جمعہ میں شروع کیا تھا کہ اس وقت کا بادشاہ نمرود، اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان پر چمکا، جس کی چمک سے اور جس کی نورانیت سے، جس کی روشنی سے سارا عالم، ساری دنیا جیسے چمکنے لگی، جگمگانے لگی۔ نجومیوں کو بلایا، نجومیوں کو بلا کر اس نے تعبیر پوچھی کہ ایسا ایسا میں نے دیکھا ہے۔ نجومیوں نے اس کو تعبیر بتائی۔ پہلے ذرا نمرود کے بارے میں سنیں۔ نمرود چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آتا ہے، نمرود کا تذکرہ آنا لازم ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود ہی بادشاہ تھا، اور دو واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود سے ہی جو ہے وابستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والا یہی بادشاہ ہے، تو واقعات وابستہ ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا وہ بادشاہ، اب اس کے بارے میں کچھ باتیں ملاحظہ کریں۔ اسلامی حیرت انگیز معلومات کتاب ہے، اس میں 2-3 کتابوں کے حوالے سے کچھ باتیں نمرود کے تعلق سے لکھی ہوئی ہے، اور سیرت الانبیاء میں بھی نمرود کے بارے میں 2-3 چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ نمرود یہ بادشاہ دنیا میں جب سے انسانیت ہے اور جب تک رہے گی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، یعنی جتنا وسیع و عریض، جتنی بڑی سلطنت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے بعد دنیا میں جس کی سب سے بڑی سلطنت ہوئی ہے وہ نمرود ہی بادشاہ ہے۔ سب سے بڑی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ بادشاہوں میں 2 بادشاہ جو سب سے بڑے دنیا میں ہوئے، اس میں پہلے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسرا یہی نمرود۔ اچھا، نمرود اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف بادشاہت ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری خوبیاں دی تھی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم نمرود کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ کتنے سالوں تک زمین پر وہ رہا، کتنی طویل عمر اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی، اتنا نوازا تھا اللہ نے اس کو، اتنا زیادہ اس پر اللہ کا، یوں کہیے کہ اللہ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی تھی، مگر وہ سرکش ہوا اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا کر خود کا خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ نمرود کی عمر 1700 سال ہوئی۔ نمرود کتنے سال کا ہوا؟ 1700 سال۔ آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم وہاں تک ہمارا ذہن بھی نہیں جا سکتا کہ اتنی لمبی عمر کا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ 1700 سال، اور اب حیرت آپ کو ہوگی، ان 1700 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی صحت، اتنا فٹ تھا، وہ اتنا ہیلتھی تھا، اتنا صحت مند تھا کہ ان 1700 سالوں میں آخر کا اگر چھوڑے اس کے دماغ میں مچھر گھسا، وہ انشاءاللہ واقعہ آگے آئے گا۔ 1700 سالوں میں اس کو اتنی صحت اللہ نے عطا فرمائی، اتنی تندرستی عطا فرمائی کہ ان 1700 سالوں میں کبھی اس کے سر میں معمولی درد بھی نہیں ہوا۔
اتنا صحت مند، اتنا اس کو اللہ نے کوئی بیماری زندگی میں اس کو ہوئی ہی نہیں. ہمارے 4 دن ایسے نہیں جاتے کہ ہمارا کچھ دکان ہے. ہماری زندگی میں 4 دن ایسے صحیح سلامت نہیں جاتے کہ ہمارا کچھ درد نہیں ہوا جسم میں یا کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہوئی. 1700 سال اللہ نے کیسا اسے نوازا تھا. کوئی چھوٹی سی بھی بیماری اس کے جسم میں نہیں ہوئی. اور بذریعے نجوم، یعنی نجوم علم، ایک جادو کا علم اس کے پاس بھی تھا. اس کی تو خوبی ہے، اس کو لوگ خدا مانتے تھے، اس کے سامنے سجدے کرتے تھے. اس کے بارے میں 2 چیزیں لکھی ہوئی ہے سیرت الانبیاء کی کتاب میں. اس کی 2 خوبیاں تھیں، اس کے اندر 2 ایک ایسے وصف تھے بذریعے جادو اسے یوں کہیں کہ اس نے حاصل کیے تھے یا وہ کرتا تھا کہ اس کے محل کے سامنے ایک درخت تھا. نمرود کے محل کے سامنے ایک درخت تھا، اور وہ درخت زیادہ بڑا تو نہیں تھا، نارمل عام طریقے کا درخت تھا، مگر اس درخت کے سائے میں 1,00,000 لوگ اگر بیٹھے. اور آقا حضرت فاضل بریلوی نے بھی اس چیز کو روایت کیا ہوا کہ اس کا وہ جو درخت تھا، اس درخت کے سائے میں 1,00,000 لوگ اگر آ جائیں تو 1,00,000 لوگوں کو سایہ دیتا. مگر وہ سایہ کیسے دیتا تھا معلوم؟ وہ سایہ ایسے دیتا تھا کہ اگر اس کے نیچے ایک آدمی آئے تو اس ایک ہی آدمی کو سایہ، جب تک دوسرا نہیں آتا دوسرے کو سایہ، اور جب دوسرا آ جاتا تو دوسرے کو بھی سایہ، جب تیسرا آ جاتا تو تیسرے کو بھی سایہ. یعنی 3 آئے تو 3 کو سایہ، چوتھا نہیں تو چوتھا سایہ بھی نہیں. یہاں تک کہ 1,00,000 لوگ آ جاتے، 1,00,000 لوگوں کو اس کے محل کا وہ درخت سایہ دیتا. اور 1,00,000 سے اگر ایک بھی زیادہ ہو جاتے تو سب کا سایہ چلا. ایک یہ اس کے اندر، یا اس کو یوں سمجھے کہ اس نے ایک بذریعہ استدراج ایک خوبی اور ایک وصف اس نے حاصل کیا تھا. اور دوسرا اس کا وصف یہ تھا کہ اس کے محل میں ایک حوض تھا، اور وہ حوض کا رواج ایسا تھا کہ اس کا حکم تھا، اس کا اس طرح سے آرڈر تھا اس کا کہ اس حوض میں اس کی جتنی رعایا ہیں، ملک کے جو بھی لوگ ہیں، وہ جو بھی مشروب یعنی پینے کی چیز جو بھی تمہارے پاس ہے وہ اس میں لا کر ڈالیں. کوئی دودھ لا کر ڈالیں، کوئی شہد لا کر ڈالیں، کوئی پانی لا کر ڈالیں، یا کوئی شراب لا کر ڈالیں. جو بھی چیز مشروب پینے کی چیز جو بھی ہے وہ اس میں لا کر ڈالیں. یہاں تک کہ اس کو بھر دیں، ایک ایک پیالہ 2 پیالہ جس کے پاس جتنا ہے اس میں لا کر ڈالیں، اور جب تک ڈالتے رہیں کہ وہ بھر جائے. اور جب وہ حوض بھر جاتا، اب اس حوض کی خوبی تھی، دیکھیے استدراج تھا. اس حوض کی خوبی تھی کہ جب وہ حوض بھر جاتا تو اب اس کا عام اعلان ہوتا کہ جو چاہے اس میں سے اپنے لیے لے جائے. تو جب حالانکہ وہ چیزیں جب ہر چیز حوض میں ڈالی جائے گی تو سب مل جائے گی نا، یعنی سب ایک دوسرے میں مل جائے گی نا. مگر اس کی خوبی یہ تھی اس حوض کی کہ جب کوئی وہ چیزیں اس میں ڈال دی جاتی اور اپنا پیالہ اپنا برتن لے کر جب ڈالنے والا شخص آتا اور جب اس حوض میں ڈبو کر وہ اپنا پیالہ بھرتا تو اس کے پیالے میں وہی چیز آتی تھی جو اس نے ڈالی. اس کے پیالے میں وہی مشروب آتا تھا جو اس نے ڈالا ہوا تھا. یہ 2 وصف تھے یا 2 استدراج تھے جو بذریعہ نجوم اس نے حاصل کیے ہوئے تھے، اور ایسی خوبیوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور سارے لوگوں سے اپنے ہی سجدے کرواتا تھا، خود کی ہی پرستش کرواتا تھا، خود کی ہی عبادت کرواتا تھا. اس کا ذکر جب اس کا یوں کہیے کہ اخیر ہوا، انجام اس کا جو ہوا وہ ایک لمبی، وہ بھی ایک تاریخ داستان ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ چلتے چلتے جب وہاں پہنچے گا نا
اس نمرود کا انجام کس طرح سے کیسے ہوا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود کو خواب آیا۔ اب نمرود کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ نمرود کو خواب آیا کہ اس نے ایک ستارہ دیکھا، نجومیوں کو بلا کر کہا، نجومیوں نے اسے تعبیر بتائی، نجومیوں نے اس سے کہا کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، جو تیری سلطنت کے لیے تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تیری سلطنت ختم ہو جائے گی اور تجھے قتل کرنے والا ہے۔ جب نجومی نے اس کو یہ تعبیر بتائی، اس نے آرڈر جاری کر دیا، حکم جاری کر دیا، دو حکم جاری کر دیے۔ پہلا، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے۔ حضرت یہ جو ذکر ہے نا، اللہ کی کیا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کچھ نبیوں اور کچھ ولیوں کی شان ایسی بھی ہوئی ہے اسی تاریخ انسانیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب پیغمبر اور اللہ کے وہ محبوب رسول اور اللہ کے وہ محبوب اولیاء میں، ولیوں میں بھی کچھ اولیاء کا نام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا میں ان کے چرچے کیے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا میں ان کے چرچے ہوئے ہیں۔ اور یہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے یہ جو واقعہ بھی ہم نے بیان کیا کہ خواب آنا اور سب بچوں کو مارنے کا حکم دینا بادشاہ کا، ہو بہو ایسا ہی واقعہ، ایسا ہی سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا تب انشاءاللہ آگے عرض کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایسا اعلان کر دیا گیا جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے۔ اور دوسرا آرڈر، دوسرا حکم نامہ یہ آیا کہ میاں بیوی عورت مرد ایک جگہ آنا ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں آرڈر اس نے کر دیے، اور جو یہ چیز پائی جاتی اس کو قتل کر دیا جاتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدائش بھی کس شان سے ہوئی جناب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی کس شان سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، آپ کا نام حضرت تارخ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یعنی ابا جان کا نام کیا ہے؟ تارخ، یاد رکھیے تارخ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان والد کا دو ناموں کا سلسلہ، دو ناموں کا تذکرہ، دو ناموں کی روایت ہے، ایک ہے تارخ اور دوسرے ہے آزر۔ مگر سارے علماء قرآن مجید میں ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، قرآن کے سورہ انعام کے ساتھ بارے میں یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ تو قرآن مجید میں جو آزر نام آیا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا، وہ عرف میں چاچا کو باپ کے جیسا مانا جاتا ہے، چاچا کو باپ سمجھا جاتا ہے، اس لیے آزر کا نام آیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ آزر نہیں ہے بلکہ حضرت تارخ ہے، تارخ۔ سارے علماء کا اس پہ اتفاق ہے، کیوں معلوم؟ کیونکہ آزر جو تھا، آزر یہ پوری طرح سے بت پرست اور مشرک تھا، اس کا بھی ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ آزر یہ بت پرست تھا اور مشرک تھا، جس کا کام ہی تھا صرف بتوں کی عبادت ہی نہیں بلکہ اس کا کام تھا بتوں کو بنانا اور بیچنا، یہ بھی اس کا کام تھا۔ لہذا آزر یہ مومن نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نور چلا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضور تک، حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کا جو نور چلا ہے، نور محمدی، وہ کسی بھی مشرک نجس کی پیشانی میں نہیں آیا ہے۔ سارے پشتے جتنی ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، یہ ساری پشتے مومن اور پاکیزہ رہی ہیں، اور پشتے بھی پاکیزہ رہی، ارحام بھی پاکیزہ رہے۔
لہٰذا اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، جیسے کہ اگر کبھی آپ کو سننے میں آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا معاذ اللہ، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ کچھ مفسرین اس آیت کی وجہ سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اس آیت کی وجہ سے یہ بول دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نہیں، تارخ تھے جو کہ مومن تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دوران میں، یعنی جب اعلان ہو چکا، اعلان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امی جان کی شکم میں تشریف لائے، اور جب اپنے امی جان کے پیٹ میں تشریف لائے، اب سارا ڈر تھا نا یہ کہ اب تو قتل کا ڈر تھا، حکم عام حکم تھا، اور آپ کو معلوم روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پیدائش کے ڈر سے نمرود نے بچوں کو قتل کروایا سارے اپنے حکومت میں، سلطنت میں۔ ایک روایت میں اس کی تعداد لکھی ہوئی ہے، کتنے بچوں کو مارا گیا، لکھا ہوا ہے ساری سلطنت میں تقریباً 1,00,000 بچوں کو مار دیا، اس ڈر سے کہیں وہ پیدا نہ ہو جائے۔ 1,00,000 بچوں کو مار دیا گیا، مگر اس کے باوجود جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، وہ شعر ہے نا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش میں یہ ہوا کہ آپ کے امی کے رحم میں، پیٹ میں تشریف لائے۔ جب بچہ پیٹ میں آ جاتا ہے تو مہینے دنوں کے حساب سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اثر ظاہر ہونا ہے کہ پیٹ نظر آتا ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے نا جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے خاتون کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے امی جان کے پیٹ میں تشریف لائے، پورے حمل 9 مہینے تک آپ اپنے امی جان کے پیٹ میں رہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امی جان کے پیٹ میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی، آپ کا پیٹ ظاہر ہی نہیں ہوا۔ جیسے عام طور پہ جو پیٹ ہوتا ہے ویسا ہی پیٹ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ آپ کے پیٹ میں موجود، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان شہر سے، آبادی سے باہر پہاڑیوں کے ایک غار میں تشریف لے گئی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب رسول وہاں پر پیدا ہوئے۔ اس کے آگے کا انشاءاللہ جو تذکرہ ہے آئندہ جماعت کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ان کا ذکر کرنے، ان کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔